اگر ہمت کریں پھر کیا نہیں انسان کے بس میں، یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے۔ میں ہوں آپ کا عمر حسن، اور آج جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہیں یہ بہت ہی ایک ڈائنامک پرسنالٹی ہے۔ یہ ایک لکھاری ہیں، یہ ایک استاد ہیں، یہ MBBS ڈاکٹر ہیں، یہ ایک HR پروفیشنل ہیں، اور انہی سے جانیں گے کہ یہ کیا کیا ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر قاضی توصیف کی۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیا حال ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام۔ تھینک یو سو مچ کہ آج جو ہے وہ آپ انتہائی مصروفیت کے باوجود اور رات کے اس پہر جو ہے وہ ریکارڈنگ کے لیے آ گئے۔ سب سے پہلے تو اس کے لیے بہت شکریہ۔ اور ایک چیز نا آپ کے بارے میں بڑی کنفیوژن ہے، مطلب مارکیٹ نا آپ کی وجہ سے بہت ہی کنفیوز ہے۔ بتائیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہیں کون، یہ کون سے ڈاکٹر ہیں، یہ HR پروفیشنل ہیں، یہ کبھی جو ہے وہ آرٹیکلز لکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی یہ ٹریننگز دے رہے ہوتے ہیں، کبھی ایک کلینک چلا رہے ہوتے ہیں، کبھی ایک کمپنی میں چلا رہے ہوتے ہیں، کبھی اکاؤنٹس کا مثلا۔ ڈاکٹر صاحب کرنا کیا چاہ رہے ہیں آپ، مطلب کیا چاہتے ہیں آپ؟ یوں سمجھ لیں کہ بہت چھوٹی عمر میں یہ سوچ لیا تھا کہ جتنا کچھ کر سکتا ہوں اور جو کچھ آتا ہے اس کو سمجھ کر کرتا رہوں گا، تو لہٰذا بس کرتے چلے گئے۔ اور اب واقعی میں مجھے خود بھی نہیں سمجھ میں آتا کہ میں ڈاکٹر زیادہ ہوں یا HR پروفیشنل زیادہ ہوں، ٹرینر زیادہ ہوں یا ایجوکیٹر زیادہ ہوں۔ آپ خود سے کیا چاہتے ہیں، مطلب واٹ یو لائک ٹو سی، کہ لوگ آپ کو کیسے جانیں؟ مجھے ایک ایسے انسان کے طور پر لوگ جانیں جو غلطیاں کرتا ہے، سیکھتا ہے، پھر دوبارہ غلطیاں کرتا ہے، پھر کچھ نیا سیکھتا ہے، پھر نئی غلطیاں کرتا ہے اور کچھ سیکھتا ہے، اور اس طرح سے سیکھتا رہتا ہے۔ اور اسی لیے میں اب خود کو لائف لانگ لرنر بھی کہتا ہوں۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ کون سی مطلب یہ کون سی والی غلطیاں ہیں؟ یہ کاروباری غلطیاں ہیں، یہ نوکری والی غلطیاں ہیں، یا وہ کچھ ایسی غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں نا، مطلب نوجوانوں والی غلطیاں ہو جاتی ہیں مجھ جیسے لوگوں سے جیسے، تو یہ والی غلطیاں تو نہیں کرتے آپ؟ نہیں، وہ میں نے صرف اب تک 3 کی ہیں، ایک شادی کی غلطی اور 2 بچوں کی۔ لیکن ان غلطیوں نے مجھے زندگی میں بہت ساری دولتوں سے مالامال کیا، محبت کی، صبر کی، برداشت کی، سمجھ کی۔ تو لہٰذا میں نے کہا نا، ہر غلطی نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے، اور پھر میں نئی غلطیوں کے لیے مامور ہو گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ شادی کی غلطی دوبارہ نہیں کر سکتا میں۔ ماشاء اللہ۔ ہاں ویسے ان حالات میں وہ جیسے اکانومی جا رہی ہے ڈاکٹر صاحب، تو وہ ایک ہی غلطی سے مطلب کام اچھا خاصا ٹف ہو گیا ہے، تو دوسرے میں تو مزدوری اور بڑھ جائے گی پھر۔ ایسا ہی ہے، کچھ ایسا ہی سلسلہ ہے۔ اچھا سر، اب وہ یوزلی جو ہے آپ اپنی انگریزی کی وجہ سے بھی بڑے جانے جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ آپ جو ہے وہ انگلش لینگویج بھی پڑھاتے ہیں، مطلب چلیں آپ HR پڑھا رہے تھے، وہ بھی اچھی بات ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے کولیگز کا جو ہے وہ ایک پرسیپشن آپ کے بارے میں بڑھا ہے کہ یار یہ ڈاکٹر صاحب پتہ نہیں کون سی ای میل لکھ دیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا وہ 2 آدمی کو بٹھانا پڑتا ہے ہمیں ڈکشنری کھول کے۔ مطلب آپ یہ جان بوجھ کے کرتے ہیں لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے، مطلب آپ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آئی تھنک جو انگریزی مجھے آتی ہے اسے پنگلش کہہ سکتے ہیں، ابھی تک تو ڈیفائن نہیں ہوئی، لیکن میں اسے کہوں گا پاکستانی انگلش، جس میں انسان سمجھتا یہ ہے کہ وہ انگریزی بول رہا ہے، وہ چاہتا یہ ہے کہ وہ ڈکشنری کے حساب سے بولے، اور اس کا دل یہ کرتا ہے کہ وہ امریکن اسٹائل میں بولے، تو لہٰذا وہ کچھ مکس سا ہو جاتا ہے۔ اب جہاں سے پڑھا لکھا ہے وہاں سے سمجھا یہی ہے کہ آپ نے کم لفظوں میں زیادہ بات کرنی ہے، اور ایسا کرنے کے لیے آپ کو لفظوں کی بڑی زیادہ مہارت ہونی چاہیے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ پڑھنے کے دوران جو اصطلاحات سمجھ آتی رہیں وہ میں لکھتا رہا اور استعمال کرتا رہا، تو وہ پھر ہوتا ہے کہ لکھتے ہوئے وہی چیزیں ساری نکل کر آ رہی ہوتی ہیں، تو لوگ شاید پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور اس بات کو میں نے سمجھ لیا، اب میری انگریزی بہت سادہ ہو گئی ہے۔ اگر کوئی میری شاعری پڑھے یا میرے لکھے ہوئے مائکرو بلاگس پڑھے تو اسے سمجھ میں آئے گا کہ اب میں بہت سادہ لفظوں میں لکھتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ایک طرف تو وہ معنی ہے جو لوگوں تک نہیں پہنچتے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ لفظ بھی لوگوں تک نہ پہنچے، تو بس ایسا سلسلہ ہے۔ لیکن میں مانتا ہوں بالکل ایسا رہا ہے ایک دور میں کہ جہاں میری انگریزی کی وجہ سے لوگوں کی ڈکشنریاں اور بعض دفعہ انائیں بھی سامنے آ جاتی ہیں۔ اچھا سر، پاکستان ایک ایسا ملک ہے مطلب انفارچونیٹلی کہ جہاں پر کوئی بہت زیادہ وزڈم سے بھرا ہوا انسان، کوئی انٹلیکچوئل پرسنالٹی، کوئی زیادہ پڑھا لکھا آدمی جو ہے نا وہ سکسیسفل نہیں گردانا جاتا۔ اس کا ایک ریزن شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جس پیرامیٹر میں ہمارے یہاں کے انٹلیکچوئل جس پیرامیٹر میں بات کر رہے ہوتے ہیں، عوام اس کو سمجھ ہی نہیں رہی ہوتی۔ آپ کو کیا لگتا ہے، مطلب آپ اپنی لائف میں اس اسپیکٹ کو کیا فیل کرتے ہیں؟
ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنا موازنہ کر کن چیزوں سے رہے ہیں. اگر تو ہم اپنا کمپیریزن یا موازنہ کر رہے ہیں ان تمام مادی چیزوں سے جو کہ دولت کے ذخیرے کہلاتے ہیں, شہرت کے ذخیرے کہلاتے ہیں, تو شاید میں ناکام لوگوں میں شمارا جا سکتا ہوں. لیکن اگر آپ محبت, احترام, شخصی آزادی کے حساب سے دیکھیں تو میرے علم یا میری جتنی بھی مہارت ہے اس کا فائدہ مجھے یہ ہے کہ میں وہ باتیں جو لوگ شاید بہت آرام سے نہیں کر سکتے یا وہ تعلق جو لوگ بہت آرام سے نہیں چلا سکتے وہ میں بنا بھی لیتا ہوں, چلا بھی لیتا ہوں. اور اسی لیے شاید میں اپنے حساب سے ایک کامیاب انسان ہوں, کیونکہ یہ کامیابی مسلسل جاری ہے اور اس کی تگودو جاری ہے, کیونکہ کامیابی کوئی ایبسلوٹ اسٹیٹ نہیں ہوتی. تو وہ ہے. ہاں البتہ مادی طور پہ شاید میں اس سے بہتر ہو سکتا تھا, وہ ایک مائنڈ سیٹ کا ڈفرینس ہے. میں اس مادی جنگ میں ابھی تک پڑا نہیں ہوں, اگر پڑ جاؤں تو شاید وہ بھی اچیو کر لوں. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی فلسفی جو ہے وہ آج کل کے نوجوانوں تک مطلب وہ ایبزارب کرتے ہیں اس کو, وہ اس کو سمجھتے ہیں, ان کی ترجیحات میں ہیں؟ زبردست لفظ استعمال کیا آپ نے. اگر آپ کی ترجیح میں مادی جیسے کہتے ہیں ذخیرہ اندوزی شامل ہے تو ضرور کیجیے, میری ترجیحات میں نہیں ہے. اگر آپ کی ترجیحات میں شہرت ہے ضرور حاصل کیجیے, میری ترجیحات میں نہیں ہے. میری ترجیحات میں سکون سے سونا ہے, سکون سے اس دنیا سے جانا ہے, اور اس طرح جانا ہے کہ جب میں نہ ہوں تب لوگ مجھے یاد کرتے ہوئے میری چیزوں کی وجہ سے نہیں, میری عادات, میری اطوار, میرے اخلاق کی وجہ سے مجھے یاد کریں. تو شاید اس حساب سے دیکھا جائے تو آج کا نوجوان پھنسا ہوا اس لیے ہے کہ اس نے موازنہ جن چیزوں سے کیا ہوا ہے اس تک پہنچنا اس کی رسد میں نہیں ہے. میں نے جب بھی کام کیا یا سیکھا یا پڑھا وہ یہی سوچ کر کیا کہ میری رسد میں کیا ہے تو میں پہلے اس کو اچیو کر لوں اور اس کے بعد پھر آگے چلوں. تو اس وجہ سے شاید میرے کامیابی کے معیار بھی مختلف ہیں. اور جیسے جو بات آپ نے کہی کہ اکثر لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں یار اتنا پڑھ لکھ کر یہاں کیا کر رہے ہو. ایک زمانے میں کسی بہت ہی علم نواز شخص سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا, مجھے دیکھا اور مجھے مل کر کہنے لگے پاکستان میں کیا کر رہے ہیں آپ. تو میں نے ان سے کہا مجھے کیا کرنا چاہیے پاکستان میں. میں نے کہا میں علم حاصل کر رہا ہوں, علم بانٹ رہا ہوں اور جتنا سکھا سکتا ہوں وہ کر رہا ہوں. کہنے لگے ایسے لوگ یہاں ہوتے ہی نہیں. میں نے کہا ایسے لوگ اگر رہنا نہ چاہیں تو یہاں نہیں ہوتے, اگر رہنا چاہیں تو سب لوگ یہاں ہو سکتے ہیں. کیونکہ ہم جن چیزوں کو دیکھ کر اچھا یا برا کہتے ہیں وہ ہر جگہ ایگزسٹ کرتی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہمارا فوکس اس طرف نہیں رہتا. امریکہ میں بھی خرابیاں ہیں اور اس طرح کی خرابیاں کہ جس کا اگر آپ سنیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. میں بہت سارے ایسے اسلامی ممالک جن کا ہم بہت احترام کرتے ہیں, میں نام نہیں لوں گا ورنہ لوگوں کے سینٹیمنٹس ہرٹ ہو جائیں گے, وہاں پہ ایسی خرابیاں میں دیکھ کر. اچھا سر, آپ یہ ملکوں کے سینٹیمنٹس ہرٹ کر لیں, اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ نے نا پہلے 9 مئی کی مذمت ضرور کرنی ہے, اس کے بعد آپ کچھ بھی کر لیں, پاکستان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. مذمت میں ہر اس شدت کی کروں گا جو کہ انسانی اقدار کو اور اس کی املاک کو اور اس کی عزت کو نقصان پہنچائے. وہ چاہے 9 مئی کا دن ہو یا 28 مئی کا دن ہو یا وہ 28 اکتوبر ہو, 27 اکتوبر ہو یا 26 دسمبر ہو, ہر وہ دن جس دن انسانیت کی تذلیل مختلف طریقوں سے کی گئی اس کی میری طرف سے مذمت ہے. اور میں کسی چیز سے نہیں ڈرتا. میں ہمیشہ ہر ڈرانے والے کو صرف ایک ہی بات کہتا ہوں کہ نہ میرے پیندے پہ نہ میرے گھر والوں کے کسی کے پیندے پہ کبھی ایکسپائری ڈیٹ لکھی آئی ہے. ہم کس دن کس وجہ سے اس دنیا سے جائیں گے کسی کو نہیں پتہ. ہم کھڑے ہوئے ہوں گے, اوپر سے جہاز سے کوئی الماری پھینکے گا ہم مر جائیں گے, یا ہم کسی کوے کی گرائے ہوئے کنکر سے دماغ کھوپڑی پھٹنے سے مر جائیں گے, ہمیں نہیں پتہ. تو لہٰذا مذمت میری ہر اس چیز کے لیے ہے جس میں انسانی استحصال ہوتا ہے, ناانصافی ہوتی ہے, خرابی ہوتی ہے اور اخلاقی تنزل ہوتا ہے. پاکستان میں ابھی بھی پر امید ہیں آپ؟ پاکستان مطلب آج کل تو سر وہ دھوبی, نائی, کسائی, پلمبر, ڈرائیور سب پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں. دیکھیں میں وہ ایمان والا ہوں اور اللہ کا شکر ہے جو یہ مانتا ہے کہ میری امید اس وقت ہے جس وقت میں گناہ کے اس دروازے پہ کھڑا ہوں اور میرے رب کو میرا وہ وقت پسند ہے. تو لہٰذا میری امید اس ملک سے بہت زیادہ ہے, میری امید اس جگہ سے بہت زیادہ ہے, اور اسی لیے میں پڑھانے, سکھانے, سمجھنے, سمجھانے کی کام کرتا رہتا ہوں. اور یہ اس امید کی ہی وجہ ہے کہ میں آج تک یہاں ٹکا ہوا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ آگے بھی ٹکا رہوں. ڈاکٹر صاحب اخلاقی تنزلی کی آپ بات کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے نا پاکستان جو ہے وہ سب سے زیادہ وہ پیار محبت کرنے والی فلموں میں سب سے اوپر میں آتا ہے. وہی والی فلمیں جو آپ جہاں سے بھی دیکھیں آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے, جنہیں میں اکثر و بیشتر بغیر ڈائلاگس کی فلمیں کہتا ہوں.
जी जी, बगैर डायलॉग्स के वही वाली फिल्म है। तो पाकिस्तान तो इस वक्त जो है वो टॉप 10 के अंदर आता है, मतलब ऐसी बात नहीं है, पासपोर्ट हमारा नीचे से चौथे नंबर पे आता हो कोई मसला नहीं है, अदली आती हो कोई मसला नहीं है, किसी किसी जगह पे हम टॉप में भी आ रहे हैं। 80,000 से ज़्यादा उम्र, 80,000 से ज़्यादा। और मैं ये तब की बात कर रहा हूँ कि ये डेटाबेस मैंने आज से कोई 6 महीने पहले चेक किया था। आप अगर पैमरा की वेबसाइट पे जाएंगे ना, तो वो आपको एक लिस्ट देता है जिसे आप वर्ड डॉक्यूमेंट में निकाल सकते हैं, जो कि बैन या ब्लॉक्ड है, जिनको लोग पाकिस्तान से एक्सेस करते हैं उन्हें ब्लॉक कर दिया गया। फिर लोग उन्हें मुख्तलिफ़ किस्म के, जिसे कहते हैं आप, वो IP ब्लॉकर्स लगाते हैं और उन्हें देखते हैं। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि जिन अक़दार के साथ हम शुरू हुए थे, हम मुसलमान थे, और मैं थे इसलिए कहूँगा क्योंकि हम अब शायद नाम की हद तक तो मुसलमान रह गए हैं, लेकिन प्रैक्टिसिंग हमारे अंदर अभी भी ईमान की बड़ी शदीद कमी है। तो हमने वो सारी चीज़ें छोड़ी और हम ख़राब होते चले गए। और अब मुझे लगता है कि शायद वो चीज़ें लौट आएँ, क्योंकि जिनसी शिद्दतें बढ़ गई हैं, और जिनसी शिद्दतें बढ़ जाने की वजह यही है कि एक्सपोजर बढ़ गया है। अब हमारे बच्चे बहुत कम उम्र में बहुत जल्द आगाह हैं। जो चीज़ें लोग पहले छुप छुपा के क्लास 7वीं 8वीं 10वीं में सीखा करते थे, देखा करते थे। वो डॉक्टर साहब आपको तो याद ही होगा कि सारे मोहल्ले के लड़के मिलकर जो है वो VCR लेकर आते थे किराए के ऊपर, और वो गाना देखने के लिए जो है वो अम्मी, उसके लिए भी वो अम्मी के घर से जाने का इंतजार होता था कि अम्मी नानी के कब जाएंगे। ऐसा ही है। हमारे दौर में मैगजीन के कागज़ होते थे जो फाड़ कर दोस्तों ने स्कूल की कमीज के पीछे छुपा रखा होता था, और उसे दिखा दिखा के लोग खुश हुआ करते थे कि ये चीज़ें भी हमारे पास हैं। और उस एक्सेस की भी बड़ी एक क्या कहते हैं वो फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाले फीलिंग होती थी कि हमने कर ली पूरी। लेकिन अहम बात यही है कि एक खौफ था हमारे अंदर, अब है नहीं। अब आप एक अवार्ड की तकरीब देखें तो वो सारी चाह जो आपको शायद एक पॉर्न की मूवी से होती है, वो सब आपकी नज़रों में पूरी हो जाती है। आप अवार्ड की तकरीब में जो जिस किस्म के कपड़े देखते हैं आजकल, मैं अगेन किसी ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, आप कभी TV लगा के देखिए ना, कभी किसी चैनल के ऊपर, तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये पाकिस्तानी मॉडल्स और पाकिस्तानी एक्टर्स हैं जो अदरवाइज़ मेरी ज़ात बर ज़र्रा बेनिशा और ये सिखा रहे होते हैं, लेकिन जब वो आते हैं अपनी असली रूप में तो फिर मेंटली तो मैं देख रहा हूँ ना कि ये शख्स जो मुझे कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है ये तो खुद अलाइंड नहीं है। तो मेरे दिमाग में उस खामोश ड्रामे का कितना असर बाकी रह जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। अभी आजकल वो एक आई थिंक चाइल्ड मैरिज पे एक ड्रामा बना है, आपको क्या लगता है लोगों ने उससे क्या सीखा होगा? क्योंकि उसी ड्रामे के आखिर चलते चलते रहते अलहदगी और तलाक भी सिखा दी, अगेन उसको बहुत ही अलग रंग दे दिया। लेकिन अहम बात ये, तलाक़ें भी बड़ी ग्लैमराइज हो रही हैं आजकल, क्योंकि उसको लोग लिबर्टी का सेंस लेते हैं। लोगों को लगता है कि आज़ादी का नाम तलाक है, लेकिन अगर किसी ने कोई, मैं कहता हूँ कुछ ना करें, इद्दत की मुद्दत 90 दिन है ना, आप तलाक लेने से, क्योंकि जो तलाक का असल तरीक़ाकार है वो ये 90 दिन के अंदर अगर आप रुजू कर लें तो तलाक राइज नहीं होती, जो शरई तरीका है। कह देने से तलाक नहीं होती। जो अगर आप सूरह कुरान से रेफरेंस लें तो तलाक का तरीका डिफरेंट है। लेकिन हमारे यहाँ जो बता दिया जाता है कि 3 दफ़ा कह दिया तो हो गया, तो फिर वो कुछ नहीं हो सकता, ये सब गलत है। अगर एक ही घर में इद्दत की मुद्दत भी सेम घर में गुजारने की है, पाबंदी होती है, जिसमें कहा यह जाता है कि अगर आप उस दौरान एक दूसरे से रुजू करें तलाक तनसीख हो जाती है उसकी। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि तलाक को दिखाया ऐसे जाता है जैसे वो आज़ादी की पहली मंजिल है, पहला दरवाज़ा है। और अगर मैं कहता हूँ वो खातून या वो हज़रत जो तलाक लेने का सोच रहे हैं या देने का सोच रहे हैं, वो सिर्फ उन 90 दिनों में 89 रोज़ाना एक तलाक याफ्ता इंसान से मिलते रहें और उससे पूछते रहें कि तलाक लेने के बाद के मराहिल, और ये सारे वो लोग होने चाहिए जिन्होंने 1-2 साल गुजारे हो तलाक के अंदर, तो उनसे पूछें कि वो किन मुश्किलात से गुजरे, बहुत सारे लोगों की वैलिड रीजंस भी होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तलाक लेना बिल्कुल ही एक गलत बात है, लेकिन ज़रूरत है तो करें। आप किसी नफ्सियाती मरीज़ के साथ हैं तो ज़रूर तलाक ले लें, आप किसी और के साथ हैं। लेकिन अहम बात यह है कि आप पहले ये असेस कर लें कि आप कितना रेडी हैं उन सारे सोशल, मोरल, फाइनेंशियल, पर्सनल, फैमिली प्रेशर्स को बर्दाश्त करने के लिए, जो कि आपको बाद में बेयर करने होंगे। वो चीज़ें जो आपको कन्फ्रंट करनी होंगी दुनिया में निकल कर, चाहे वो आप मर्द हों या औरत हों। ये मत लोग अक्सर समझते हैं कि तलाक याफ्ता मर्द होना बहुत आसान है, ऐसा नहीं है।
آج کل کے دور میں وہ بھی آسان نہیں ہے، اور طلاق یافتہ عورت ہونا بھی آسان نہیں ہے. لیکن اہم بات یہی ہے کہ ہم اچھا وہ طلاق ہوئے ہوئے مرد کو بھی نام عجیب سا ہی دیا جاتا ہے سر، وہ کیا لنڈورا برا ہے. اور نہ آپ یہ سوچیں کہ طلاق یافتہ مرد کی مردانگی کو چیلنج سمجھا جاتا ہے، اس کو بھی کوشچن کیا جاتا ہے، النس کو سمجھا جاتا ہے، نفسیاتی حالت کو کیا جاتا ہے. میرے بہت سے دوست ہیں جن میں سے کچھ لوگوں نے طلاق لی ہے اور میں نے ان کی مشکلات دیکھی ہیں. کچھ نے آج تک شادی نہیں کی ہے اور نہ کر پائے ہیں چاہ کر بھی. تو یہ وہ سارے فیکٹرز ہیں جنہیں ایکسپلور کر لینا چاہیے، کیونکہ کہا ہی جاتا ہے اس کو ڈھکوسلا کہ بچوں کی خاطر کسی شادی شدہ زندگی کو برداشت کرنا. لیکن اہم بات یہ ہے کہ زندگی میں آپ اس اسٹیج سے گزرتے کیوں ہیں؟ آپ اپنی نسل آگے بڑھاتے ہیں. تو اگر آپ نسل اپنی آگے بڑھا چکے ہیں تو چاہے بچوں کے لیے رکنا پڑے، لیکن آپ کی نسل تو بہتر آگے بڑھے گی نا. آپ کا ایک گول تو پورا ہو رہا ہوگا، بھلے سے تھوڑی برداشت کرنی پڑے. اور یہ بھی بتا دوں، شادی شدہ زندگی میں ایک وقت آنے کے بعد وہ سارے فیکٹرز جو آپ کو پہلے 10-15 سال میں بہت امپورٹنٹ لگ رہے ہوتے ہیں وہ بھی غیر ضروری ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ایک میرڈ لائف ایک حد تک روٹین میں آتی ہے، کیونکہ جب آپ ایک دوسرے کو سمجھ لیتے ہیں تو آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ رہنا آ جاتا ہے. اور پہلے 10 سال میں طلاق لینا ایسا ہی ہے جیسے آپ کلاس 1 سے میٹرک تک پڑھ رہے ہوں اور آپ فیل ہوتے جائیں اور کلاس چینج کرتے جائیں اور اسکول چینج کرتے جائیں، تو آپ بیوقوفی کر رہے ہیں. کیونکہ آپ کو پڑھنا تو آ نہیں رہا، لیکن اسکول چینج کرنے سے بھی آپ کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ جن لوگوں کو طلاق بہت آسان ہوتی ہے وہ ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی شادیاں بھی کرتے ہیں اور پھر بھی سکسیزفل نہیں ہو رہے ہوتے. ڈاکٹر صاحب کوئی پیغام دینا چاہیں گے لوگوں کو؟ پاکستان مطلب ایک ہر طرف ایک نا امیدی ہے، ایک تکلیف ہے میں موجود ہیں لوگ، وہ فائنینشیل بھی ہے، مورلی بھی ہے، سیفٹی کے حساب سے بھی ہے. کیا کہنا چاہیں گے لوگوں کو؟ پیغام بس اتنا ہی ہے کہ وکٹر فرینکل ہے، ایک مشہور آتھر رہا ہے، سیکنڈ ورلڈ وار میں ایک وکٹم بھی تھا وہ. تو وہ کہتا ہے لاسٹ فریڈم کو بڑا اچھا ڈسکرائب کرتا ہے. وہ کہتا ہے جب آپ زندان میں کھڑے ہیں اور آپ کو پھانسی کا پھندا لگا دیا گیا، تب بھی آپ کے پاس یہ ایک چوائس ہوتی ہے کہ آپ اس ایکسپیرینس کو کیسے گزاریں گے. تو ہم جتنے لوگ بھی اپنے آپ کو بہت مجبور، لاچار اور بے بس سمجھتے ہیں، اگر ہم اس بات کو سمجھ جائیں کہ مرنے کے آخری وقت تک ہمارے پاس یہ حق، یہ طاقت موجود ہے کہ ہم اپنے ایکسپیرینس کو یا تو چیرش کریں گے یا ہم اسے بحث تکلیف گزاریں گے. تو لہٰذا اگر شکر گزاری ہو اور ہمیں پتہ ہو کہ ہمیں جو کچھ سہنا ہے وہ سہنے کی طاقت رکھتے ہوئے ہمیں وہ سہنے کا موقع دیا گیا ہے، تو شاید بہت کچھ بدل جائے گا. ہماری پاکستان سے امید بدل جائے گی.